السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. یہ ان دنوں کی کہانی ہے جب ہم قصور کے ایک قریبی نواحی قصبے میں رہا کرتے تھے. یوں تو یہ کہانی 30-40 برس پرانی ہے، لیکن تب بھی ہمارا علاقہ انتہائی پسماندہ تھا، جہاں تعلیم اور دیگر ضروریات زندگی اتنی آسانی سے میسر نہ تھیں. ہم 3 ہی بہن بھائی تھے. ہم میں سب سے بڑی نسیم باجی تھیں، جنہیں ہم نیما باجی کہتے تھے. اس کے بعد میں یعنی زنیرہ تھی. مجھے گھر میں سب زینی کہتے تھے. سب سے چھوٹا آصف، جسے ہم پپو کہا کرتے تھے. ہمارے علاقے میں تعلیم کی اور دیگر سہولیات چونکہ بہت زیادہ نہ تھیں، ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا، اس لیے میری باجی نیما کو زیادہ پڑھنے لکھنے کی اجازت نہ دی گئی. انہیں یوں بھی پڑھائی کا شوق نہ تھا. انہوں نے بمشکل ہی 3 یا 4 تک پڑھا ہوگا کہ گھر بیٹھ گئیں. مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. میں نے بہت ضد کر کے گھر والوں کو بمشکل منوایا اور 8ویں تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد مجھے بھی والدین نے گھر بٹھا لیا. ہمارے علاقے میں لڑکیوں کے پاس کرنے کو اور تو کچھ تھا نہیں. گھر کے کام کاج اور اس کے علاوہ سارا وقت فارغ، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ہر گھر پہ ہر کسی کی نظر ہوا کرتی تھی. نیما باجی جو شروع سے ہی تعلیم سے بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور گھر کے کام کاج میں ہی گھسی رہی تھیں، ان کو ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کزن سے محبت ہو گئی. ان کا نام نجم تھا. نجم بھائی لاہور شہر سے 12 جماعتیں پاس کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسپینسر کا ایک ڈپلومہ بھی حاصل کر کے آئے تھے، اس لیے ہمارے قصبے کے قریبی ہسپتال میں ڈسپینسر کی نوکری کر رہے تھے. ان کی نوکری سرکاری تھی. نجم بھائی کی امی ان دنوں نجم بھائی کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھیں تاکہ جلد سے جلد اپنے بیٹے کے ماتھے پہ صحرا سجا دیکھیں. اس کے لیے وہ پڑھی لکھی لڑکی کی تلاش میں تھیں جو کم سے کم مڈل پاس ضرور ہو. نیما باجی جو شکل و صورت کی انتہائی خوبصورت، سگھڑ، سلیقہ مند تھی، لیکن تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی. ایسے میں بھلا وہ اپنے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے نیما باجی کو کیوں خاطر میں لاتے؟ لیکن دوسری طرف دل کا معاملہ تھا. دونوں کی خاموش محبت تھی، سو نجم بھائی بھی چاہتے تھے کہ ان کی شادی باجی سے ہو. ان دنوں وہ میرے بھائی پپو سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آیا کرتے تھے. ہم لوگ سلام دعا کر کے ان کے سامنے سے ہٹ جایا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں مردوں میں گھس کر بیٹھ کے باتیں وغیرہ کرنے کا رواج نہ تھا. مگر جب موقع ملتا نجم بھائی اپنا محبت نامہ یعنی لو لیٹر باجی کو تھما جاتے. باجی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے یہ خطوط اکثر ہی پڑھ نہ پاتی تھی، سو یہ خط انہیں میں پڑھ کے دیا کرتی. پھر جواب بھی وہ مجھی سے لکھواتی، کیونکہ میری لکھائی کچھ اچھی تھی. باجی سے تو بالکل ہی ہجے نہ ہو پاتے. پھر جب نجم بھائی ہمارے یہاں پپو سے ملنے آتے تو انہیں ان کے لو لیٹر کا جواب کبھی کسی کتاب میں رکھ کر تو کبھی چائے کی پیالی دینے کے بہانے سے ٹرے کے نیچے رکھ کر مل جاتا تھا. اور یوں میں نیما باجی اور نجم بھائی کی محبت کی واحد گواہ تھی. تب مجھے اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ لو لیٹرز لکھنا اچھا ہے یا برا، اس کا آنے والی زندگی پہ اچھا اثر پڑے گا یا برا اثر پڑے گا. اور یقین مانیے ہمارے علاقے میں زیادہ تر لڑکیاں کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ محبت میں مبتلا ہوتی تھی اور یوں ہی لو لیٹرز چل رہے ہوتے تھے، جنہیں محبت نامہ بھی کہا جاتا ہے. جب کبھی لڑکیاں مل کے بیٹھتی تو اپنے اپنے معشوق کے قصے ہی ہوتے تھے. یہ عشق و عاشقی، یہ لو لیٹرز بھی شاید تعلیم کی کمی کے اور شعور کی کمی کے نتیجے میں ہی ہمارے علاقے میں عام تھا. خیر، بات ہو رہی تھی نیما باجی کی اور نجم بھائی کی. ان کی شادی کے بعد مجھے احساس ہوا بالآخر ان دونوں کی شادی ہو گئی. محبت اپنے بہترین انجام کو پہنچی. اور ان کی شادی کے بعد مجھے اچانک احساس ہوا کہ محبت کا یہ انوکھا کھیل جو ہر گھر میں چپکے چپکے کھیلا جا رہا ہے، وہ جب ہمارے گھر میں ختم ہوا ہے تو میں بے وجہ بیکار سی بور سی ہو کے رہ گئی ہوں. کتنی اچھی دلچسپ مصروفیت تھی. باجی کے لیے مزے مزے کے شعر ڈھونڈنا، عشقیہ کلمات ڈھونڈنا اور پھر نجم بھائی کو ان کی طرف سے خط میں لکھ کے بھیجنا. میں ہر وقت مصروف رہا کرتی تھی، کبھی شاعری کی کوئی کتاب تو کبھی اردو کی کوئی کتاب. نیما باجی کی شادی ہوتے ہی میں شدید احساس تنہائی میں گھر گئی.
जी चाहता था अब भी किसी को खत लिखूं, प्यार भरे जुमलों से लबरेज जवाब छुप छुप के पढूं। उन्हीं दिनों हमारे घर के साथ वाले घर में नासिर लोग आए। नासिर अच्छा लड़का था, वो मुझे पहली ही नज़र में बड़ा अच्छा लगा। वो शहर से पढ़ लिख कर आया था और हमारे इलाके में शुरू होने वाले एक सरकारी स्कूल में नौकरी के लिए उसने अपनी दरख्वास्त जमा करवा रखी थी। अंग्रेज़ी का मास्टर बनने वाला था वो। ऊंचा लंबा, इंतहाई खूबसूरत, चाहे जाने के लायक था। शक्ल सूरत में तो खैर मैं भी कम न थी, और अगर देखा जाए तो अपने इलाके की सबसे पढ़ी लिखी लड़की भी मैं ही थी। लेकिन हमारे घर का माहौल, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत सख्त था। मशरकी रवायात की पाबंदी शिद्दत से की जाती थी। अब ये अलग बात के पाबंदियों के बावजूद भी नीमा बाजी ने लव मैरिज की थी। मैं नासिर से मिलने और बातचीत करने से मजबूर थी। हम दोनों ने एक दूसरे को दूर दूर से ही देख रखा था। कभी मैं अपनी किसी सहेली के यहाँ जाती आती तो गली की नुक्कड़ पे खड़ा नजर आता। आंखों आंखों में हम दोनों ने एक दूसरे को वो तमाम पैगामात पहुँचा दिए थे जो एक जवान लड़का लड़की एक दूसरे को पसंदीदगी के बाद पहुँचाया करते हैं। अब एक मज़ेदार खेल शुरू हो चुका था। वो मुझे देखने के लिए मेरे घर के बाहर वाली खिड़की के पास खड़ा हो जाता। खिड़की के पर्दे को मैं ज़रा सा सिरका के उसे देख लिया करती। उनके घर की खिड़की और हमारी खिड़की के दरमियान एक पतली सी गली थी, नालियाँ थी। यही गली बाद में हमारी मोहब्बतों की अमी बनी। नासिर भी किसी न किसी बहाने से यूं ही गली में खड़ा रहता और यूं आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोहब्बत आंखों ही आंखों में पैगामात पहुंचाने से आगे बढ़ी और बात मोहब्बत नामे यानी लव लेटर तक आ गई। नासिर गली में खड़ा होता और जब उसे इधर उधर कोई नज़र ना आता तो वो खिड़की की सुलाखों से लव लेटर मेरी तरफ फेंक दिया करता और मैं घर वालों से चोरी छुपे तकियों के नीचे रख रख के उन लव लेटर्स की मोहब्बत को घंटों महसूस करती। उनकी हिद्दत जैसे मेरे अंदर आग लगा दिया करती। नासिर का कहा एक एक जुमला मुझे अमृत लगता और एक मोहब्बत नामे को मैं दिन में हज़ारों दफ़ा पढ़ती। सब घर वाले सो जाते तो कोई किताब पढ़ने के बहाने लालटेन की रोशनी में बैठ के भी नासिर के मोहब्बत नामे पढ़ा करती और फिर उनके जवाब में उससे भी बढ़ के अच्छे मोहब्बत नामे तहरीर करने की कोशिश करती। क्योंकि लव लेटर लिखने का मेरा तो खैर बहुत वसी तजुर्बा था। कितने ही इश्किया अशार तो मुझे ज़ुबानी याद थे। नासिर मेरे ख़त के इंतज़ार में होता था। जैसे ही वो गली में आके खड़ा होता मैं खामोशी से अपना मोहब्बतनामा खिड़की में रख दिया करती और वो यूं ही चलते चलते इधर उधर देखकर बड़े तरीके से वो मोहब्बतनामा उठा के अपनी जेब में डाल लिया करता। हमारा ये खामोश मोहब्बत का खेल बहुत दिलचस्प था। हमारी मोहब्बत रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। अब तो अक्सर नासिर मुझे चुपके से कहीं चोरी छुपे मिलने की फरमाइश भी करता था जो मैं पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल इतनी इखलाकियात उस वक्त मौजूद थी या फिर ये मेरे वालिदैन की तरबियत ही थी कि अच्छाई बुराई का इतना सा फ़र्क मुझ में अभी बाकी था। हमारा ये दिलचस्प खेल कितना ही अरसा जारी रहा और शायद यूं ही चलता रहता कि एक रोज़ नासिर की अम्मी ने मुझे खिड़की से झांकते और नासिर को गली में खड़े हुए अपने घर की खिड़की से देख लिया और आकर मेरी अम्मी से कहा, तुम अपनी ज़ैनी को समझाती क्यों नहीं हो? बड़ी मेरे बेटे पे नज़रें रखती है, चोरी छुपे खिड़की में से सारा दिन मेरे बेटे को ताड़ती है। तुम किन कामों में लगी रहती हो? बेटी पे तुम्हारी कोई नज़र नहीं, घंटों ये खिड़की में खड़ी रहती है, इसे करने का और कोई काम नहीं। मैं तुम्हें बताए देती हूँ, नासिर की मंगनी तो मैंने अपनी बहन की बेटी से कब की कर दी हुई है। बस उसकी नौकरी पक्की होने का इंतज़ार है। उसने 2-4 जगह इंटरव्यू दिए हैं, जल्द उसकी नौकरी लग जाएगी और मैं तो हर हाल अपनी भांजी को ही बहू बना के लाऊंगी। अपनी बेटी की लगामें कसो, उसको घर में बिठा के रखो और ज़रा ये भी देखो कि तुम्हारी नाक तले वो क्या क्या गुल खिला रही है। नासिर की अम्मी तो आग लगा के चली गई। उसके बाद अम्मी ने मेरी खूब खबर ली और ये भी कह दिया, याद रखना ज़ैनी, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हारे बाप को भी सब बता दूंगी, फिर मुझे कुछ मत कहना। मैं बहुत रोई, रो रो के मेरी आंखें सूज गई। एक तरफ तो ये एहसास से शर्मिंदगी कि अम्मी तक भी ये सब बातें पहुंच गई और दूसरी तरफ नासिर को खोने का गम। समझ नहीं आता था कौन सा गम ज़्यादा शदीद है। अम्मी ने भी अब मुझ पे ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी थी और खिड़की पे तो उनकी मुस्तकिल नज़र होती थी
جس پہ انہوں نے پکا تالا لگا دیا تھا۔ یوں مجھ میں اور ناصر میں جو رابطے کا ایک ذریعہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، اور میرے گھر سے زیادہ نکلنے پہ بھی پابندی ہو گئی۔ کہیں جانا ہوتا تو امی کے ساتھ ہی جاتی، کہیں ناصر کبھی کھڑا نظر آتا تو بس دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ جاتے۔ محلے کی ہی اپنی ایک دوست کے ذریعے مجھے خبر ملی کہ ناصر کو اس قریبی اسکول میں تو نہیں بلکہ محکمہ تعلیم میں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اور وہ سرکاری افسر ہو گیا ہے۔ اب تو میری امی کا بھی جی چاہتا تھا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے اس افسر کا رشتہ آئے۔ اچھے رشتے آسانی سے کہاں ملتے ہیں، جو رشتے آ رہے تھے وہ اس قابل نہ تھے کہ میرے لیے ان پہ غور کیا جاتا۔ اور پھر ایک روز وہ خبر سنی جو مجھ پہ بجلی بن کے گری، ناصر کی شادی ہو رہی ہے، اور پھر اس کی شادی کا کارڈ بھی اس کی ماں خدا کے ہمارے گھر دے گئی، مگر میری امی شادی میں نہ گئی۔ ناصر دلہن بیاہ کے گھر لے آیا۔ بس کیا بتاؤں اس روز مجھ پہ کیا گزری۔ پورا دن میں گھر والوں سے چھپ چھپ کے روتی رہی، کیونکہ ناصر تو میرے خوابوں کا شہزادہ تھا، میری پہلی محبت تھا۔ بھلا اتنی آسانی سے میں اس کی چاہت سے کیسے دستبردار ہو سکتی تھی، جبکہ مجھے یہ حقیقت بھی علم تھی کہ ناصر اپنی اس خالہ زاد سے شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ سب اس کی ماں کی ضد پر ہوا ہے۔ اور پھر ابھی ایک کام بھولا نہیں تھا کہ انہی دنوں نیما باجی اپنے دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یوں لگا تھا جیسے ہم پہ غم کا کوئی پہاڑ گر پڑا ہے اور ہم اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف نجم بھائی تھے جن کی صورت دیکھی نہ جاتی۔ نجم بھائی بیچارے ایک دم تنہا ہو گئے، ان کا گھر اجڑ کے رہ گیا، اوپر سے 2 ننھے منھے بچے۔ باجی ان کے لیے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ یہ تمام ذمہ داریاں نجم بھائی کا اور ہمارا دکھ سانجھا تھا۔ ہم نے اگر اپنی بہن گنوائی تھی تو نجم بھائی نے بھی اپنی محبت کرنے والی محبوب بیوی کو گنوایا تھا۔ نیما باجی کا بڑا بیٹا سرمد ان دنوں 2 سال کا اور چھوٹا تو صرف 1 دن کا تھا جب باجی اللہ کو پیاری ہوئی تھی۔ دونوں بچوں کو نجم بھائی نے لا کر امی جان کو دے دیا کہ انہیں آپ سنبھالیے، میں ان کو کس طرح سنبھال سکتا ہوں۔ نجم بھائی کے ماں باپ اب حیات نہیں رہے تھے، سب بہن بھائی شادی شدہ اور اپنے اپنے گھروں میں مصروف تھے، سو اور کوئی بھی یہ ذمہ داری اٹھانے پہ راضی نہ تھا۔ سرمد کو میں نے باہوں میں بھر لیا اور چھوٹے کو امی جان نے گود میں چھپا لیا۔ ان بچوں کی وجہ سے ہمارا ناطہ پھر نجم بھائی سے برقرار رہا۔ وہ روز ہی ہمارے گھر آ جاتے تھے، رات کا کھانا بھی ہمارے یہاں ہی کھاتے اور بچوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ اور یقین مانیے سرمد اور واسع کے آنے کے بعد تو جیسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ واسع کا نام بھی میرے بھائی پپو یعنی آصف نہیں رکھا تھا۔ واسع اور سرمد تو جیسے ہماری جان بن گئے تھے۔ اور پھر 2 سال گزر گئے۔ ان دنوں میرا چھوٹا بھائی آصف میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور شہر میں رہائش پذیر تھا، جب ایک روز نجم بھائی نے امی جان سے دل کی بات کہہ دی کہ میں آپ کے گھر سے ایک بار وہی ناطہ پھر سے جوڑنا چاہتا ہوں جو نیما کی وجہ سے تھا۔ بچوں کو صرف خالہ ہی ماں کا پیار دے سکتی ہے، آپ زینی کا رشتہ مجھے دے دیجیے۔ ان کی التجا پر امی ابو نے بھی ہمدردی سے غور کیا، کیونکہ انہیں بھی ان 2 ننھے منھے بچوں کا مستقبل عزیز تھا اور وہ انہیں کسی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ سب تو میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ بے شک مجھے بھی اپنے دونوں بھانجے بہت عزیز تھے، لیکن یقین مانیے میں نے نجم بھائی کو ہمیشہ آصف کی طرح بھائی کی جگہ دی تھی۔ باجی کی وجہ سے انہیں جس احترام کے رشتے پہ میں فائز کر چکی تھی وہی اب تک میرے ذہن میں برقرار تھا۔ میں کسی طرح بھی نجم بھائی سے شادی پر خود کو آمادہ نہ پاتی تھی، بلکہ مجھے تو لگتا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں ویسے ہی مر جاؤں گی۔ کچھ تو میرے دل میں آج تک ناصر موجود تھا، اور اگرچہ اب ناصر نہیں تھا میری زندگی میں، تب بھی نجم بھائی کے لیے میں اپنے دل میں اس طرح کے جذبات ہرگز محسوس نہیں کرتی تھی۔ سو میں نے اس بات کی شدید مخالفت کی، لیکن امی جان نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ابو کو بھی قائل کر لیا اور میرا رشتہ نجم بھائی سے کرنے پہ اصرار کرنے لگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافی عرصے سے میرے لیے کوئی اچھا رشتہ آیا بھی نہیں تھا۔ اللہ کو بھی جانے کیا منظور تھا، اور جانے ابھی زندگی میں میری اور کتنی آزمائشیں منظور تھیں۔ میرا تو ویسے ہی رو رو کے برا حال تھا، لیکن گھر والوں کو اس چیز کی پرواہ ہوتی تب نہ، انہیں تو بس میری ڈولی اٹھانے کی فکر تھی۔ اور پھر دوسری طرف وہ بھی اپنی جگہ حق بجانب تھے۔
اگر نجم بھائی کے مقابلے میں کوئی اچھا رشتہ ہوتا تو شاید وہ میری التجاؤں پہ، میرے رونے دھونے پہ اور میرے انکار پہ کوئی کان بھی دھرتے۔ اب جب کہ صورتحال یہ تھی کہ میرے گھر والے میرا رشتہ نجم بھائی سے جوڑنے پہ آمادہ ہو گئے تھے، مجھے اپنی محلے کی ہی ایک سہیلی کے ذریعے علم ہوا کہ ناصر کی بیوی روٹھ کے میکے چلی گئی ہے۔ دونوں ساس بہو کے لڑائی جھگڑے محلے بھر میں مشہور تھے، لیکن بات یہاں تک پہنچ جائے گی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے تو مدت ہوئی ناصر سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا تھا۔ کھڑکی اب کھلی بھی ہوتی تو میں کبھی اس کے پاس بھی نہ پھٹکتی، کیونکہ ہم لڑکیاں خواہ کتنی بھی نادان اور کمزور کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنی محبت کی طرح اپنی عزت بھی بہت عزیز ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اور ناصر کی محبت کی کہانی زبانِ زد عام بنے۔ اور پھر مجھے اسی سہیلی نے بتایا کہ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے۔ ہر طرح کی تلخی کے باوجود بھی ناصر اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو اس کے بڑے سمجھا بجھا کے واپس سسرال بھیج دے۔ سنا ہے کہ ناصر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لڑکی والوں نے کیس کر دیا تو ان لوگوں نے طلاق بھجوا دی۔ ناصر بھی اب اپنی زندگی اور گھر اجڑنے کی تمام ذمہ داری اپنی ماں کے سر پہ ہی ڈالتا ہے۔ اس واقعے کا ناصر کے دل کو بہت رنج ہوا۔ وہ اب ماں کو کہتا تھا، تمہاری ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، جبکہ میں تمہاری بھانجی سے شادی سے پہلے ہی منع کر رہا تھا، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، پر تم پر تو اپنی بہن کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ اب دیکھ لیا کیسے ہمارے گھر اور میری زندگی کو تم نے پورے محلے میں تماشا بنا دیا۔ شاید ناصر کے دل میں کہیں ابھی تک میرے لیے گنجائش موجود تھی کہ اب وہ اپنی ماں کو مجبور کرنے لگا، زینی کے ماں باپ سے آپ ایک بار جا کے رشتے کی بات کیجئے۔ اس کی ماں بھی سوچ بچار میں پڑ گئی، کیونکہ جس قسم کی باتیں وہ پہلے ہمارے گھر میں آ کے کر چکی تھی، اب اسے بہت سوچ کے قدم رکھنا تھے، سو اس نے کچھ پسو پیش سے کام لیا۔ اس پہ ناصر نے اپنی ماں سے کہا، پہلے ایک بار میں نے آپ کی بات مانی تھی اور اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا تھا، تو ماں خدا کے لیے اب میری پسند کی لڑکی سے میری شادی کر کے دیکھیے۔ بیٹے کے مجبور کرنے سے ناصر کی ماں بالآخر ہمارے گھر میرا رشتہ مانگنے آئی۔ ادھر میں تو رو رو کے ہلکان ہو رہی تھی کہ میں ہرگز اپنے بہنوئی اور بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے والدین میری حالت دیکھ کر خود گم و گو کی کیفیت میں تھے، جبکہ نجم بھائی مسلسل میرے والدین پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ میرے بچوں کی خاطر زینی کا رشتہ مجھے دے دیجئے، جب شادی ہو جائے گی میں خود اسے سمجھا دوں گا، سنبھال لوں گا، یہ نادان ہے، بچی ہے، آپ اس کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ اگر لڑکیاں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے لگی تو بڑوں کا کیا فائدہ؟ تنگ آ کر میری ماں بولی، ہم ضرور یہ رشتہ تم کو دیتے، مگر کیا کریں، زینی خود نہیں مانتی، کیونکہ وہ بھی ناصر کو پسند کرتی تھی، تب تو میں نے بات دبا دی تھی، اب ناصر کی والدہ بھی اس کے رشتے کے لیے اصرار کر رہی ہیں۔ دوسری طرف بیٹا یہ بھی تو دیکھو کہ زینی مسلسل ایک ہی بات کرتی ہے، ناصر کا رشتہ آنے سے پہلے بھی وہ تم سے شادی پہ تیار نہ تھی، اب ہم اپنی بیٹی کی بات تو مانیں گے ہی نا، لڑکیوں سے ضد لگانی بھی تو اچھی نہیں، جوان جہان بچی ہے اور غلط بات بھی نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح دیکھتی ہے، کیسے تم سے شادی کر لے۔ ہم نے اپنی ایک بیٹی کی موت دیکھی ہے، ہمارے دل ابھی بہت دکھی ہیں بیٹے، ہم اپنی دوسری بیٹی کی خوشیوں کا خون نہیں کر سکتے، نہ ہی بڑی بیٹی کا اجڑا گھر اور اس کے بچوں کو پھر سے بسانے کے لیے میں اپنی چھوٹی بیٹی کی خوشیوں کی قربانی دے سکتی ہوں۔ تم جانتے ہو تمہارے اصرار پر میں نے نیما کی شادی بھی تم سے کی تھی، اب جب اس کا ہاتھ مانگنے کو اتنی محبت سے آیا ہے تو بیٹا ماں باپ تو ہمیشہ اپنی اولاد کی خوشی میں ہی خوش ہوتے ہیں، میں اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی امی نے میرا رشتہ ناصر سے طے کر دیا۔ دیکھا جائے تو نجم بھائی کو ہم سب لوگ بہت عزت دیتے تھے، ان کا مرتبہ گھر میں ایک بڑے بھائی والا ہی تھا، اور امی نے انہیں بہت اچھے طریقے سے دلیل سے قائل بھی کیا تھا۔ ایسے میں نجم بھائی اگر واقعی ہم سے مخلص ہوتے نا تو اپنی ضد چھوڑ دیتے اور واقعی میرے سر پہ بڑے بھائیوں کی طرح ہاتھ رکھتے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ نجم بھائی اپنی شکست پہ بوکھلا گئے۔ پہلے تو وہ چپ رہے، اس کے بعد جب انہیں کسی طرح یہ پتا چلا کہ میں اور ناصر کبھی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے رہے ہیں اور ہمارے درمیان بھی محبت ناموں کے تبادلے ہوئے ہیں، انہوں نے ناصر کے ایک دوست سے یہ ذکر کیا کہ شادی سے قبل زینی مجھے بھی خط لکھا کرتی تھی،
मगर उस वक्त तो खैर ये नादान थी। यार क्या बताऊँ कैसे कैसे इश्किया अशार लिखा करती थी मुझे, छुप छुप के हर वक्त मुझे तका करती थी। मैं सब समझता था, लेकिन मेरे लिए तो ये बच्ची थी। मैं इसकी बड़ी बहन में दिलचस्पी रखता था, लेकिन ये बेवकूफ़ समझती थी कि मैं इसके लिए इसके घर आता हूँ। मैंने इसके खतूत को कोई अहमियत नहीं दी। अलबत्ता इसके वो तमाम मोहब्बतनामे अब तक मेरे पास पड़े हैं। इसकी बहन को भी दिखाए थे मैंने, वो भी इसे ज़ैनी की नादानी समझ के हंसती थी। और अब जब नीमा अल्लाह को प्यारी हो गई, तब भी इसने बड़ी कोशिश की है मुझ पर डोरे डालने की। इसकी माँ की भी ख्वाहिश थी कि मैं इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊं, लेकिन यार मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम तो समझ सकते हो कि हम मर्द हमेशा मजबूत किरदार की लड़की को ही अपनी इज्जत बनाते हैं। ऐसी नज़रबाज लड़कियां तो बस फिर ऐसे ही घरों में ब्याह कराती हैं ना, जहाँ लड़के पहली बीवियों को तलाक दे चुके हों, मसले मसाइल हों। इज्जतदार घराने कहाँ करते हैं ऐसे फैसले। और मेरा रिश्ता नासिर से हो जाने पे नजम भाई का दिमाग ऐसे शैतानी मंसूबे बनाने लगेगा, मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैंने उन्हें इज़्ज़त व एहतराम के बहुत आला मसनद पे बिठा रखा था। उनका ख्याल था कि जब नासिर का दोस्त उसे ये सब बताएगा तो नासिर मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा और मुझे एक बद किरदार लड़की तसव्वुर करेगा। लेकिन अफसोस नजम भाई का ख्याल गलत निकला और नासिर की और मेरी मोहब्बत जीत गई। नासिर ने मुझसे शादी से इनकार ना किया। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। उन दिनों आसिफ भी अपनी तालीम मुकम्मल करके आ चुका था और हमारे कस्बे में ही एक अस्पताल के लिए काम कर रहा था। और फिर नजम भाई के तमाम साजिशी मंसूबों के बावजूद हमारी शादी बखैर व आफियत हो गई। मैं खूब सजी संवरी अरूसी लिबास में नासिर के यहाँ पहुँची। उसने हुजला अरूसी को बहुत खूबसूरत गुलाब के ताज़ा फूलों से सजा रखा था और मेरा हाथ बहुत मोहब्बत से थाम के उसने मुझसे पूछा था, ज़ैनी क्या शादी से पहले तुमने नजम को ख़त लिखे थे? मैंने कहा हाँ, मगर बाजी की तरफ से, क्योंकि नीमा बाजी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। दिल ही दिल में मैं थोड़ी परेशान भी थी कि जाने नासिर मेरा यकीन करेगा या नहीं, और ये बात नासिर तक पहुंची भी कैसे। तब नासिर ने मुझे सब बता दिया और मेरी बात का उसने यकीन भी कर लिया। मुझे कुछ और ना कहना पड़ा। अलबत्ता उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारे बहनोई ने ये कोशिश भी की थी कि वो खतूत में देख लूँ, मगर मैंने उन तहरीरों को देखने से साफ इनकार कर दिया था और ये कहा था कि मुझे ज़ैनी पे मुकम्मल एतबार है। जब मुझे नासिर से सूरत हाल का इल्म हुआ तो मुझे नजम भाई की ज़हनियत पे बहुत अफसोस हुआ। उनकी जो इज़्ज़त व तकरीम मेरे दिल में अपनी मरहुमा बहन की और भांजों की वजह से थी, वो ख़त्म हो गई। अफसोस हुआ कि नजम भाई ने अपनी साली से ब्याह रचाने की हवस में मुक़द्दस रिश्तों का भी एहतराम ना किया। इस वजह से आज तक इतने साल गुजर जाने के बावजूद मैं नजम भाई के सामने ना जाती हूँ, ना उनसे मिलती हूँ, ना ही उनसे बात करती हूँ। और नासिर भी मेरे इन तमाम जज्बात का एहतराम करते हैं, क्योंकि बुरा शख्स बिलाखिर अपनी बुराई और बदी को जाहिर कर दिया करता है। और नजम भाई बुराई और पस्ती की जिस हद पे गिर चुके थे, अब वो किसी से पोशीदा ना रही थी। मेरे वालिदैन भी इसके बाद नजम को पहले जैसी इज़्ज़त व तकरीम ना दे सके। अलबत्ता उनसे नाता अभी तक बरकरार है अपने नवासों की वजह से। और बेशक सरमद और वासे तो मुझे भी अपने तीनों बच्चों की तरह बहुत अजीज़ हैं। मुझसे मिलने मेरे घर भी आते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी इस चीज़ की वजह नहीं पूछी कि मैं उनके घर क्यों नहीं जाती या उनके बाप से बातचीत क्यों नहीं करती। बच्चे बहरहाल वक्त के साथ साथ सब हकीकत समझ जाएंगे, जान जाएंगे। लेकिन जिस चीज़ का दुख और अफसोस आज भी मेरे दिल में है और जिसकी वजह से मैं आपको अपनी ये कहानी सुना रही हूँ, वो यही है कि अपने करीबी लोगों के शर से भी बच के रहना चाहिए। ख़ास तौर पे घर में आने वाले दामादों से तो हमेशा अपनी कंवारी गैर शादीशुदा लड़कियों को बचाना ही चाहिए। और किसी भी दूसरे इंसान पर हमेशा अपनी औलाद की ख्वाहिशात को फ़ौक़ियत दें, ना कि दूसरों के लिए अपनी औलाद कुर्बान कर दें। क्योंकि दुनिया की एक तल्ख़ हकीकत ये है कि इंसान के दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो वो आपको तब तक ज़ाहिर करता है जब तक आप उसकी खुशामद में लगे रहते हैं। दूसरा चेहरा अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये मत समझिए कि उसका दूसरा चेहरा है नहीं, बल्कि वो होता है और बहुत ही भयानक होता है।